جی اسکرین شیئر ہو گئی جی آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی سر ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن اسکول کی سطح پر مؤثر تدریس کا سرٹیفکیٹ کورس جو ہم نے کروایا، تو آج اس کا ایک ماڈل ٹیسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کورس کے اختتام پہ ٹیسٹ لیا جائے گا، تو اس کا ماڈیول کیا ہوگا، اس کا پیٹرن کیا ہوگا، تاکہ آپ بہتر انداز میں ٹیسٹ کی تیاری کر کے ٹیسٹ دے سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے ٹیسٹ بائی آن لائن کورس سوال نمبر 1 آپ کے سامنے آ رہا ہے. سامنے دیا گیا کہ یہ 10 نمبر کا کوشچن ہے، 10 نمبر کا سوال ہے. تو بچوں کو حرف کیسے پڑھائیں گے؟ بچوں کو حرف کیسے پڑھائیں گے؟ ہم نے ناظرہ قرآن کی ابتدائی بک کی تدریس جانی تھی کہ ہم کس طرح سے کریں گے. ایسا ہی ہے جی. واپس جاتا ہوں میں اسکرین شیئرنگ سے. ایک منٹ میں ذرا وہ سلائڈ واپس لے آؤں، وہی والی جو ہماری ابتدائی بک والی سلائڈ تھی. جی آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی سر. جی جی سر آ رہی ہے. جی دوبارہ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں. سوال آپ نے جان لیا نا. سوال کیا ہے؟ پہلا 10 نمبر کا سوال کیا ہوگا کہ بچوں کو حرف کیسے پڑھائیں گے. تو باری بچوں باری کو آپ سبھی ٹیچرز کو جو ہے وہ بلکہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے ایک ٹیچر کا ٹیسٹ ہوگا. اس میں ہمارے 5 سوالات ہوں گے، 5 سوالات ہوں گے 10 نمبر کے. تو ایک ٹیچر سے پہلے 5 سوالات کیے جائیں گے، پھر دوسری ٹیچر کی باری آئے گی تو اس دوسری ٹیچر سے بھی 5 سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سر کوسچن 5 ایک ہی جیسے ہوں گے؟ نہیں چینج ہوگا، کوسچن چینج ہوگا. نوعیت ہاں یہ مثلا سوال نمبر 1 کا تو یہ یہی رہے گا ہر ٹیچرز کے لیے، لیکن آپ کو حرف بتا دیا جائے گا. مطلب کہ بچوں کو حرف کیسے پڑھائیں گے. ٹیچر ہے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ رباب، تو مس رباب کو کہا جائے گا جی مس رباب بتائیں حرف میم کو کیسے پڑھائیں گے، حرف میم کی تدریس بتائیں 5 سے 10 منٹ میں کہ آپ کیسے کروائیں گے. اسی طرح سے پھر اس کے بعد یہاں پہ امارہ ہے، مس امارہ کو کہا جائے گا، یعنی کہ ان کی جب باری مس امارہ کی جب باری آئے گی تو ان سے کہیں گے مس امارہ آپ بتائیں کہ حرف جیم کو کیسے پڑھائیں گے، حرف جیم کا طریقہ تدریس، بچے کو حرف کیسے سکھلائیں گے، کیسے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی کیسے پڑھائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ نام ہے مقبا جی. تو مس مقبا کو کہا جائے گا جی، مثال دے رہا ہوں، تو ان کو کہیں گے جی آپ بتائیں جی سین، حرف سین کو کیسے پڑھایا جائے گا، آپ حرف سین کو کیسے پڑھائیں گے. ایسے ہی یہاں پہ پھر اور نام ہے، یہ نوید کے نام سے آئی ڈی ہے، ٹیچر کا نام ہے معذرت بھول گیا. تو یعنی ہر ٹیچر سے حرف بدل جائے گا اور ان سے اس کی تدریس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اس کی تدریس کس طرح سے کروائیں گے. اس لیے میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے نوٹس جو تھے وہ بنوائے تھے، وہ تیار کروائے تھے. تو انشاءاللہ وہ نوٹس آپ کو ٹیسٹ میں بہت جو ہے وہ مفید ثابت ہوں گے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اب یہ آپ ٹیسٹ کا ماڈل دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے وہ لیکچر اٹینڈ کروں یا یہ اس میں اس طرح سے ویڈیو لیکچرز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل پہ، لنک گروپ میں شیئر کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی کلیئر ہے جی سر ٹھیک. اچھا دوبارہ سے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں یہ تھا ہمارا حرف کی تدریس کے حوالے سے ایک لیسن. ایسے ہی تھا جی.
سلائڈ شیئر ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی سر ہو گئی. ہاں جی. تو اس میں دیکھیں نا یہ حرف میم کی تدریس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اس میں آپ کے ساتھ سلائڈ تو شیئر نہیں ہوگی، یا ہم کوشش کریں گے کہ سلائڈ شیئر کر لیں، لیکن سلائڈ شیئر نہیں ہوگی. آپ کو ویسے ایک حرف بتا دیا جائے گا اور آپ نے زبانی جو ہے وہ بتانا ہے. جیسے ڈیمو دیا جاتا ہے تو آپ اس کا ایک ڈیمو دیں گے، آپ زبانی بتائیں گے کہ اس کی تدریس میں کس سے کرواؤں گی. اس میں اہم چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ حرف کی شکل میں مکمل اور مختصر شکل، حرف کا نام اور حرف کی آواز. حرف کی آواز میں مخرج ساتھ بتائیں گے اور بنیادی تینوں آوازیں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ جو ہے وہ ادائی بچے کو سکھائی جائے گی. یہ اس کے اہم نکات ہیں. انہی کو آپ نے اپنے الفاظ میں بہتر انداز میں ایکسپلین کرنا ہے کہ میں پہلے سٹیپ میں بچے کو یہ بتاؤں گی، اس طرح سے سکھاؤں گی، پھر نیکسٹ سٹیپ پہ میں بچے کو یہ بتاؤں گی، اس طرح سے سکھاؤں گی، اور تھرڈ سٹیپ میں بچوں کو یہ چیز بتاؤں گی، اس طرح سے سکھاؤں گی، اس طرح سے گائیڈ کروں گی. اس کا وہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی تھی، اس کا ڈیمونسٹریشن یعنی عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں، یا جس طرح سے بھی وہ آپ کو ہم نے دوران ٹریننگ بتایا ہے تو آپ نے اس میں سے کیا چیز انڈرسٹینڈ کی ہے، کیا چیز پک کی ہے، تو وہ پھر آپ بتائیں گے. اس میں ہمارے پاس جائزہ آ جائے گا کہ آپ کو اس ہماری ٹریننگ ورکشاپ کا کتنا فائدہ ہوا، آپ کے لیے یہ کتنی مؤثر رہی، اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے. اب آپ کلاس میں جب پڑھائیں گے تو کتنا افیکٹولی آپ پڑھا سکیں گے، یہ اس ٹیسٹ میں جائزہ لینا ہمارا مقصود ہوگا. صحیح ہے جی؟ جی سر. اچھا ماڈل ہے نا ٹیسٹ کا؟ سر ابھی تک تو اچھا لگ رہا ہے. جی اچھا جی. اس کے بعد دیکھیں، یعنی کہ یہ نوٹ کر لیں، یہ سوال آپ نے بتایا نا کہ بچوں کو حرف کیسے پڑھائیں گے، تو اس میں کیا کرنا ہے، طریقہ تدریس کی ترتیب سے وضاحت کرنی ہے، ترتیب کا خیال رکھنا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے نوٹس بنوائے تھے کہ وہ آپ کے پاس بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کو ترتیب بھی یاد ہوگی، طریقہ تدریس آپ کو معلوم ہوگا، آپ آسانی سے ایکسپلین کر سکیں گے. آپ نے جب پڑھانا ہے بعد میں جا کے کلاس میں تو آپ کے سامنے آپ کے پاس نوٹس ہوں گے. تو شروعاتی کلاسز میں آپ کو وہ نوٹس کی ضرورت رہے گی، بعد میں وہ آپ کا جب ایک کہہ لیں کہ فلو بن جائے گا، آپ ایک پیٹرن سمجھ جائیں گے، اس کی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی بار بار، تو پھر آپ کو بار بار نوٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر آپ کو ایک کیونکہ ترتیب پتہ چل جائے گی تو پھر آپ آسانی سے کرواتے رہیں گے. صحیح ہے جی. اب سوال نمبر 2 ہے کہ جزم کے درج ذیل تصور کو کیسے پڑھائیں گے. درج جزم کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف تصورات ہیں، ایسے ہی ہے جی. کلکلا بھی جزم کی بنیاد پہ ہے، حمزہ ساکن بھی جو ہے وہ جزم کی بنیاد پہ ہے، ایسے ہی ہے نا. بیسیکلی وہ جزم کے تصورات ہی ہے نا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. جی سر. یہاں پہ اب دیکھیں ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ حروف دیے گئے ہیں اور سوال رکھا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ جزم کے درج ذیل تصور کو کیسے پڑھائیں گے. یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے. تو اس میں بھی آپ طریقہ تدریس کی ترتیب سے وضاحت کریں گے کہ ہم بچوں کو پہلے جو ہے وہ سٹوری کے بارے میں بتائیں گے، ایک سٹوری بتائیں گے، پھر اس سٹوری کا جو ہے وہ مورل لیسن اس میں یا اس میں لیسن کیا ہے سٹوری کا کانسیپٹ، اس سے ہم کیا بچے کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں وہ کروا کے، اور پھر ان حروف کو کس طرح سے ملانا بچے کو سکھایا جائے گا. تو یہ سارا آپ ترتیب وائز بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں طریقہ تدریس کی جو ترتیب ہے اس کی آپ نے وضاحت کرنا ہوگی. 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی سر آ گئی. اچھا جی. نمبر 3 پہ ہے. اب دیکھیں سوال نمبر 2 ہی چل رہا ہے، یہاں پہ بھی سوال نمبر 2 تھا. سوال نمبر 1 میں تو میں نے بتایا نا کہ سلائیڈ یہی رہے گی، حرف بدل دیں گے، ہر ٹیچر کا حرف بدل جائے گا، سوال یہی رہے گا. یعنی کہ ہر ٹیچر سے مختلف سوال ہو جائے گا نا، ایک طرح سے ایک ہی سوال ہر ٹیچر نہیں دے رہی ہوگی. اس کے بعد یہ اب سوال نمبر 2 تھا، پہلی ٹیچر سے یا ایک ٹیچر سے ہم نے یہ سوال کیا، دوسری ٹیچر سے سوال نمبر 2 ہی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جزم کے درج ذیل تصور کو کیسے پڑھائیں گے. تو اب وہ یہ بھی 10 نمبر کا ہی سوال ہے. تو اب
وہ بچے کو یہ کلکلا کا جو ہے کیسے پڑھانا ہے، اس میں جزم کا کیا عمل دخل ہے، جزم کا یہ تصور کیسے ہے، تو ان حروف کو کیسے پڑھنا ہے، ان حروف کو پڑھانا کیسے ہے، تو یہ ترتیب کے ساتھ طریقہ تدریس کی وضاحت کرے گی ٹیچر. صحیح ہے جی. کسی ٹیچر سے وہ والا سوال ہو جائے گا، کسی سے یہ سوال ہو جائے گا، لائک اس طرح سے. سمجھ گئے؟ ساتھ ساتھ اسکرین شاٹ لیتے جائیے تاکہ آپ لوگ پریکٹس کر سکیں بعد میں. لے رہے ہیں اسکرین شاٹ میرے کہے بغیر؟ واقعی میں بڑے تیز ہیں آپ لوگ. جی اچھا جی، سوال نمبر 2 ہی ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ بھی سوال نمبر 2 ہی ہے، ابھی سوال نمبر 3 نہیں آیا. یہاں پہ کہا گیا کہ جزم کے درج ذیل تصور کو کیسے پڑھائیں گے، تو یہ بھی تو ایک طرح سے جزم کا تصور ہے نا. تو اس تصور کو کیسے پڑھانا ہے، اس کا طریقہ تدریس کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا. اب دیکھیں پہلی ٹیچر سے جزم کا جو بنیادی تصور ہے وہ پوچھا گیا، دوسری ٹیچر سے کلکلا کا جو ہے وہ پوچھا گیا، اب یہ حمزہ ساکن والا پوچھ لیا گیا. تو ہر ٹیچر سے سیم ایک جیسا کویشچن نہیں ہوگا، کویشچن بدلتا رہے گا. سوال وہی رہے گا، اس کی نوعیت بدل جائے گی تھوڑی سی. سوال دیکھیں وہی ہے، جزم کے درج ذیل تصور کو کیسے پڑھائیں گے، سوال یہی ہے، آگے اس کی جو ہے وہ نوعیت بدل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس میں طریقہ تدریس کی ترتیب سے وضاحت کرنی، آپ نے طریقہ تدریس ہی بتانا ہے کہ اس میں ہمارا طریقہ تدریس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آ گیا جی ہمارے پاس سوال نمبر 3. جی یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے سوال نمبر 3 والی. ہاں جی سلائیڈ کی ہیڈ سوال کو پڑھ کے بتائے سوال کیا ہے جی. ہاں جی بالکل، سوال ہے کہ 10 نمبر کا سوال ہے یہ بھی، کھڑی زبر کیسے پڑھائیں گے. آپ نے طریقہ تدریس کی ترتیب کے ساتھ وضاحت کرنی ہے. کھڑی زبر کی یہاں پہ یہ دیکھیں جو علامت ہے، شکل ہے، حرکت ہے، وہ سائڈ پہ لکھ دی گئی ہے. نیچے کچھ حروف دے دیے گئے ہیں، کھڑی زبر کی حرکت والے قرآنی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کھڑی زبر کا جو ساؤنڈ ہے، کھڑی زبر کی جو حرکت ہے، کھڑی زبر کی آواز ہے، یہ کیسے بچے کو سکھائیں گے A to Z. آپ کا جو طریقہ تدریس آپ کو گائیڈ کیا گیا تھا، آپ وہی ترتیب کے ساتھ وضاحت کریں گے، بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آگے. اب ایک ٹیچر سے یہ سوال ہوا، دوسری ٹیچر سے سوال نمبر 3 ہی ہے، تو دوسری ٹیچر سے سوال کر لیا گیا ہے کہ 2 زیر کیسے پڑھائیں گے. ہاں جی سمجھ آ گئی. پہلے کھڑی زبر کے بارے میں پوچھ لیا، اب 2 زیر کے بارے میں پوچھ لیا. تو 2 زیر کے ساتھ طریقہ تدریس آپ نے بتانا ہے، قرآنی الفاظ ساتھ دیے گئے ہیں، ان کو کیسے پڑھائیں گے، تو اس کو بھی آپ ترتیب کے ساتھ طریقہ تدریس بتا رہے ہوں گے. صحیح ہے. تو اب یہاں پہ سلائیڈ میں تو 2 سوال دیے گئے ہیں. اب اس میں سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں پہ سوال کیا کہ کھڑی زبر کیسے پڑھائیں گے. ٹیچر مثلا مثال طور یہاں پہ زین کے نام سے آئی ڈی ہے، تو ان سے ہم نے پوچھا جی کھڑی زبر کیسے پڑھائیں گے. ہمارا ہے تو ہمارا سے پوچھ لیا جی کھڑی زیر کو کیسے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نوید کے نام سے آئی ڈی ہے، تو ان سے پوچھ لیا جی کہ الٹا پیش کو کیسے پڑھائیں گے. مخبہ ہے تو ان سے پوچھ لیا جی کہ 2 زبر کو کیسے پڑھائیں گے. نیکسٹ اور ہیں ہمارے ساتھ مہناز سے پوچھ لیا، مثال دے رہا ہوں، مہناز سے پوچھا کہ 2 زیر کو کیسے پڑھائیں گے. ہاں جی. اور شہیر خلیل کے نام سے ہیں، ٹیچر کا نام میں معذرت بھول گیا ہوں، تو ان سے پوچھ لیا جائے گا کہ 2 پیش کی تنوین کو کیسے پڑھائیں گے. سمجھ رہے ہیں. مس رباب نے بھی جوائن کیا، تو مثال کے طور پہ مس رباب سے اسی طرح سے انہی میں سے کسی کنسیپٹ کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا، تو سوال چینج ہو جائے گا.
سوری سوال یہی رہے گا، اس کی نوعیت تھوڑی سی بدل جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو پریشان نہیں ہونا. کلیئر ہے؟ ہاں جی. اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جوائن کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جی میری باری نہیں ہے تو کوئی نہیں، میں اپنی باقی کام کر لوں. کیوں؟ باقی لوگوں سے جب سوال ہو رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کی آپ لوگ کافی ساری چیزیں سیکھ سکیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ اس طرح سے بتایا تو یہ زیادہ اچھی چیز بتائی ہے، میں بھی اس کو اسی طرح سے بتاؤں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یا انہوں نے جو ہے یہاں پہ کمی کی ہے تو میں اس کو ایسے فلفل کر لوں گا اپنے آنسر میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ایک دوسرے سے ٹیسٹ دیتے ہوئے بھی سیکھ رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں نے سب نے بر وقت جو ہے جو بھی ٹیسٹ کا ٹائم ہم طے کریں گے تو آپ سب لوگوں نے ایک ساتھ جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 4 ہے آپ لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 4 ہے. تو سوال نمبر 4 کیا ہے؟ درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کریں. اس میں تو جو لوگ حافظہ کاریہ ہیں آپ لوگوں میں سے یا جنہوں نے پہلے سے ماشاءاللہ سے پڑھا ہوا ہے اچھے سے، ان کو تو اس سوال کی ٹینشن نہیں ہوگی. یہاں پہ آپ نے بس تلاوت کرنی ہے، درست تلفظ کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے. تلاوت کرتے وقت دوران تلاوت آپ سے کچھ کویشچن ہو سکتا ہے. مطلب آپ نے سوال کیا، آپ نے تلاوت کی ہے جی، آپ کو کہا گیا جی پہلی 2 آیات تلاوت کریں یا یہ پوری سلائڈ کی جو ہے آپ تلاوت کر دیں. آپ نے تلاوت کر دی. اس کے بعد ٹرینر کہتا ہے جی اچھا آپ نے اس کو یہاں سے ایسے پڑھا تھا، یہاں پہ اس کو لمبا کیا تھا. کیوں لمبا کیا تھا؟ یہ یہاں پہ آپ نے غنہ کیا ہے، تو یہاں پہ غنہ کیوں کیا؟ کیا قاعدہ ہے، کیا رول ہے؟ صحیح ہے جی. یا یہاں پہ یہ او، اس کو آپ نے نرمی سے پڑھا ہے، لمبا نہیں کیا، یہ مدہ نہیں ہے. کیوں مدہ نہیں ہے؟ اس کو لمبا نہیں کریں گے ہم، آپ نے اس کو مختصر کیوں پڑھا ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ تو اسی میں سے آپ سے کوئی سوال ہو سکتا ہے تجوید کے قواعد کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے. تو وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ نے یہ 10-11 دن کی کلاس میں جانی ہے، سمجھی ہیں، سیکھی ہیں. تو اس کی بس امپلیمنٹیشن ہی ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں جی وہ جو آپ نے ماڈل ٹیسٹ میں دکھائی تھی وہ تو اور آیتیں تھی، ٹیسٹ میں تو اور آیتیں آ گئی. قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی آپ سے وہ آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین شیئر کر کے آپ کو تلاوت کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. 2-3 آیات 4 آیات آپ سے تلاوت کروائی جائیں، آپ سے پڑھوائی جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہی آیات میں سے آپ سے کوئی سوالات کر لیے جائیں. ٹھیک ہے جی. تجوید کے متعلقہ وہی تجوید جو ہم نے 10-11 دن کی روزانہ کی کلاس میں سمجھی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ سوال نمبر 4 ہی چل رہا ہے، آیات بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو سوال نمبر 4 یہ دیکھیں، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ سوال نمبر 4 کی آیات چینج ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 4 میں یعنی کہ میں نے آپ کو صرف 2 سلائیڈ دکھائی ہیں نمونے کے طور پہ، ماڈل کے طور پہ. اوور آل میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری چھوٹی صورتیں جو ہے 30ویں پارے کی وہ لے لی جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پارہ درمیان سے کہیں سے بھی کوئی کہیں سے اٹھا لیا جائے تو وہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دی جائے، آپ کو کہا جائے کہ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ سے تلاوت، آپ کی اصل میں آپ کی تلاوت سنی جائے گی ایک طرح سے. تلاوت یہ نہیں کہ آپ نے وہ جیسے ہم محفل میں یا کسی جگہ پہ تلاوت کرتے ہیں یا پروگرام کے آغاز، نہیں. تلاوت کا مطلب یہ کہ آپ ویسے اس کی جب ناظرہ کیسے پڑھتے ہیں. مطلب اگر ویسے وہ محفل والی یا وہ کسی تقریب والی تلاوت ہے تو وہ ایسے ہوگی وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. تو وہ پورے پہلے فلو کے ساتھ. اب میں نے وہ ایک دم سے سٹارٹ کیا نا تو درمیان میں ایک دو مسٹیکس ہوئی میرے سے، مجھے پتہ چل گیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن میں نے وہ آپ کو سمجھانا تھا. آپ نے وہ چیز نہیں کرنا کہ آپ وہ اس طرح سے تلاوت کرنے بیٹھ جائیں کہ وہ پورا آپ نے اس کو سمپل تلاوت کرنا ہے.
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. سمپل آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، ریڈنگ ہے صرف سمپل. ٹھیک ہے جی، مفہوم سمجھ گئے میری بات کا کہ میں کہنا آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ہم نے یعنی کہ تلاوت سے عام طور پہ مفہوم وہی لیا جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کہیں جی یہ چلیں درست لفظ کے ساتھ تلاوت کرے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آگے آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں پورا زور لگا کے، پوری انرجی، پوری توانائی کے ساتھ. انہم لن یغنوا عنک من اللہ، تو آپ یہ اس طرح سے آپ نے وہ والی تلاوت کو اس طرح سے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے روانی سے پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ سمجھ آ گئی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کا جواب نہیں آ رہا. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، بڑا اسکرین شیئر کرتا ہوں. سوال نمبر 5. اب یہاں پہ ہے کلر شدہ مقام پر وقف کرنے کی صورت کی وضاحت. اب دیکھیں اسکرین شو ہو گئی ہے. سوال نمبر 5 ہے کہ اس میں کچھ یعنی کہ آیات دی ہوں گی یا کچھ الفاظ، کچھ حروف دیے گئے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ مقامات کو جو ہے وہ کیا کیا ہوگا، کلر کیا ہوا ہوگا، ہائی لائٹ کیا گیا ہوگا. آپ سے کہا جائے گا کہ کلر شدہ مقام پر وقف کرنے کی صورت کی وضاحت اور درست ادائیگی کریں. یہاں پہ دیکھیں یہ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. دیکھیں اکثر مقامات کو ہائی لائٹ کیا گیا، کلر کیا گیا ہے نا. اب یہاں پہ پہلا لفظ ہے ملحقۃ، تو اب وقف کرنے کی صورت میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صحیح ہے جی، تو اس میں جی نہیں، آگے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. سوال آپ سے یہ کیا گیا ہے، اس کو دیکھیں، سوال کیا گیا ہے کہ کلر شدہ مقام پر وقف کرنے کی، کہ کلر شدہ مقام جو ہے اس پہ آپ کو وقف کرنے کو کہا جائے کہ اس پہ آپ نے وقف کرنا ہے، تو وقف کرنے کی صورت کیا ہوگی اس کی وضاحت کریں. مطلب مثال کے طور پہ یہاں پہ دوسری لائن میں کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ، یہ ہے نا. تو بعاد کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پہ کریں وقف. کس طرح سے وقف ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ بتائیں گے کذبت ثمود وعاد، یہ اس طرح سے وقف ہوگا. کیوں ہوگا؟ اب اس سے وقف کا اصول آپ سے پوچھ لیں گے. اس کو کیوں ساکن کیوں کیا؟ اس کے اوپر تو دو پیش کی تنوین تھی، ایک پیش کو جو ہے وہ حذف کر دیتے، ایک کے ساتھ پڑھ لیتے، دونوں ہی اڑا دی. کیا اصول ہے؟ تو آپ پھر بتائیں گے جی کہ زبر زیر یا پیش، دو پیش، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائیں تو وقت کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، حرف کے آخر میں یہ حرکات ہو تو ہم ان کو ساکن کر دیتے ہیں. تو آپ پھر اس کا اصول بتا دیں گے. صحیح ہے جی. اب تیسری لائن میں دیکھیں، وہ کہے گا جی اس پہ وقف کریں تو وقف کی صورت کیا ہوگی؟ فَأَمَّا
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا. تو کہے گا یہ تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، آپ نے وقف کر کے اس میں چینج کیا کچھ بھی نہیں. کیوں چینج کیوں نہیں کیا؟ اس میں ساکن کوئی نہیں ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وقف کرتے ہوئے. تو آپ بتائیں گے کہ اصول یہ ہے کہ اگر آخری حرف پہلے ہی ساکن ہو یا حرف مدہ ہو تو اس کو بالکل ویسے ہی پڑھ دیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ایسے ہی یہاں پہ نیچے سیکنڈ لاسٹ لائن فَتَرَى الْقَوْمَ تو اب یا وہ کہے گا جی جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کریں گے فَتَرَى لمبا کریں گے. کیوں؟ وقف کے اصول میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیں. ہوں بالکل ٹھیک ہے جی. تو آگے بھی باقی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے. اوور آل اس کا ماڈل، اس کا پیٹرن یہ ہے کہ شروع میں جو 3 سوالات ہیں ان میں آپ سے طریقہ تدریس جانا جائے گا، پڑھانے کا طریقہ. آخری کے 2 سوالات میں آپ کی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ خود کیسی تلاوت کرتے ہیں اور تجوید کے قواعد یعنی کہ ان کو کتنا بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ہم نے بتایا کہ حالت کے بدلنے سے تجوید کے قواعد میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، تو ان کو آپ نے کس حد تک انڈرسٹینڈ کیا ہے، کس حد تک سمجھا ہے، ان کی آپ کو کتنی پہچان ہے. صحیح ہے جی. جواب دے گا اینڈی، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے چلیں اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں. اوور آل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہمارا اس طرح سے انشاءاللہ یہ ٹیسٹ اتنا ہی ہوگا. یہ 5 سوالات اسی طرح سے آپ سے پوچھے جائیں گے. سوال چینج ہو سکتا ہے، سوال یعنی کہ اس میں سوال یہی رہے گا، سوال کے اندر کا یعنی کہ اس کا جو ہے مواد، مطلب یہاں پہ جو الفاظ لیے گئے ہیں ملحقہ یا کذب ثمود، یہ والے الفاظ نہ ہوں، الفاظ چینج ہو جائیں، لیکن طریقہ یہی ہوگا. کچھ ہائی لائٹ کیے ہوئے الفاظ ہوں گے یا ہو سکتا ہے یہی ہو جائیں. مجھے نہیں اس کا کوئی آئیڈیا. وہ جس ٹرینر نے جو ہے وہ ٹیسٹ لینا ہے، تو جن کا ٹیسٹ میں نے لینا ہوتا ہے میں اس فارمیٹ پہ ٹیسٹ لیتا ہوں. یہ میرا فارمیٹ ہے. یعنی میں نے اگر ٹیچرز کا ٹیسٹ لینا ہو تو یہ میں نے اپنی سلائڈز بنائی ہوئی ہیں، میں یہ سن کے ٹیچرز کا جو ہے اس میں اسیسمنٹ لے لیتا ہوں، میں جائزہ آ جاتا ہے میرے سامنے ایک. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری سلائڈز ہیں. اسی طرح سے جس بھی ٹرینر نے جو ہے وہ آپ سے پوچھنا ہے، سوالات یہی ہوں گے، اس میں اندر جو ہے وہ قطعات یا آیات جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو میجر 5 کویشچنز ہیں وہ وہی رہیں گے، وہ سیم ہے. یہاں پہ یہاں تک میں جو ہے وہ آج کا ہمارا جو لیکچر کی ریکارڈنگ ہے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کا ہم تھوڑا سا نا اس کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کا ٹیسٹ عملی طور پہ لے کے دیکھتے ہیں. تیار ہیں جی آپ لوگ؟